بنا رہے ہیں، یار اتنی بڑی اینٹ ہے، ہم دونوں کیوں نہ بانٹ لیں، 3 حصے کیوں کریں، 2 کیوں نہ کریں؟ لالچ شروع ہو گئی۔ اپنے مسلمان ساتھی کا خیال نہیں رہا، لالچ کی وجہ سے غلط خیال آنے شروع ہو گئے کہ جی 3 حصے کیوں کریں، 2 کیوں نہ کریں؟ تو اس تیسرے کو جب آئے گا مار دیں گے اور ہم دونوں آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ بولو اس سے پہلے یہ خیال آیا تھا؟ یہ اینٹ دیکھنے سے پہلے سوچیں کب آتے ہیں ایسے خیال۔ ادھر وہ جو تیسرا جا رہا تھا اس نے کہا میں اکیلا ہی کیوں نہ لے لوں، ان دونوں کو کیوں دوں؟ اس کو بھی یہ خیال، اس نے وہاں جا کر اپنا کھانا کھایا اور ان کے لیے جو کھانا لیا اس میں زہر ملا دیا۔ کیا پروگرام ہے کہ پوری اینٹ میں لے لوں؟ واپس آیا، جب واپس آیا ان دونوں نے حملہ کر کے اس کو مار دیا۔ کہنے لگے چلو یہ تو ہو گیا ختم، اب آدھا آدھا بانٹیں گے، چلو پہلے کھانا کھا لو۔ کھانے میں زہر ملا ہوا تھا، کھانا کھایا، وہ دونوں بھی سو گئے، اینٹ وہیں پڑی رہی، تینوں کے تینوں۔ کچھ ہاتھ آیا؟ نبی کا دامن چھوڑا نا، نصیحت نہیں سنی، نبی نے بھلائی کی تھی، اس کی طرف دھیان نہ دو۔ قتل کے ملزم بھی بنے، مجرم بھی بنے، جان سے بھی گئے، دنیا بھی گئی، عقبہ بھی کہی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ لوگ یوں کہتے ہیں نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، مصرع ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا دنیا بھی گئی، عقبہ بھی گئی، یا یوں کہو کہ دین و دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ حال تو یاد رہے، اللہ تعالی کے سوا ہر شے باطل ہے، اللہ کا فضل، اس کا کرم موسلا دھار بارش کی طرح ہے، تمام ملک اسی کا ہے، وہی تمام ملک کا مالک ہے، اس کی ذات کے سوا سب قابل فنا، باقی ہے تو اللہ، باقی سب کچھ فانی، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی ہے، باقی سب نے فنا ہو جانا۔ اسی لیے صوفیاء کہتے ہیں ماں سے واللہ سے استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم فانی ہیں، اور فانی پر لازم ہے کہ وہ اپنے وجود کے لیے ذاتی وجود کے دعوے سے استغفار کرے۔ ارے میں ہوں نا، کیا ہے تو؟ فکر نہ کرو میں بیٹھا ہوں، ابے تم ہو کیا؟ رب تعالیٰ کے لیے کوئی لفظ نہیں ہم کہتے کہ اللہ ہے، اللہ کریم مہربان ہے، اس کی عطا نہیں، میں ہوں نا، تو ہم کچھ نہیں ہیں، سب نے فنا ہو جانا ہے۔ تو دنیا سے محبت اچھی اونچی کہیے نہیں، دنیا ضرورت ہے، جمع کرتے ہو برتنے کے لیے، مگر لالچ آ گئی تو پھر یہ دنیا کسی کام کی نہیں ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بہت پیاری طرح سمجھایا، اور دنیا پانی، کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے، پانی باہر رہے تو کشتی چلتی رہتی ہے، کشتی، اور وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی بھی ڈوبتی ہے، جو کچھ اس میں ہوتا ہے وہ بھی ڈوب جاتا۔ تو دنیا پانی کی طرح، اس کو اندر نہیں آنے دینا، باہر رکھنا ہے۔ جب یہ اندر آ گئی سب کچھ ڈبو دے گی۔ ضرورت ہے برتو، اچھے سے اچھا پہنو، اچھے سے اچھا کھاؤ، شکر کرو، مگر اس سے محبت نہ، دنیا سے محبت نہیں کرنی، محبت دنیا بنانے والے رب سے کرنی ہے۔ سمجھداروں کی باتیں ہوتی ہیں، میں نے یہ بات بھی آپ کو سنائی تھی، موقع آیا دہراتا ہوں باتیں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ کتابوں میں ہے کہ ہارون رشید بادشاہ تھا، اس نے اپنا محل سجایا، عباسی دور کا بڑا مشہور بادشاہ ہارون الرشید، محل سجایا،
سجانے کے بعد جتنے غلام، لونڈیاں، خادم تھے سب کو بلایا، آؤ، سب آ گئے۔ کیسا ہے محل ان کا؟ بہت عالی شان ہے۔ چیزیں کیسی ہیں؟ بڑی نایاب قسم کی چیزیں ہیں جو باہر نہیں ملتی، یہاں رکھی ہیں، ایک سے ایک۔ جس کو جو چیز پسند ہو اس پر ہاتھ رکھو۔ اجازت مل گئی، غلام دوڑے، جو جس چیز پر ہاتھ رکھتا بادشاہ کہتا تم لے جاؤ۔ موج ہو گئی، سب کے سب دوڑنے لگے، چیزوں پہ ہاتھ رکھتے جاتے ہیں، بادشاہ اشارہ کرتا جاتا ہے لے جاؤ۔ ایک کنیز خادمہ آئی، اس نے آ کے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا میں نے اتنی چیزیں رکھی ہیں، جا تو بھی کسی چیز کو پسند کر لے۔ انہوں نے کہا یہ سارے بے وقوف ہیں، یہ جو چیزوں پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں یہ بے وقوف۔ بے وقوف کا مطلب ناسمجھ ہے، یہ ناسمجھ ہے سارے۔ کیوں؟ کہ وہ چیز لیں گے، برتنی آئے گی نہیں آئے گی، کریں گے کیا اس کا؟ 4 دن کی ہے وہ چیز، کوئی ٹوٹ جائے گی، کوئی ختم ہو جائے گی۔ میں نے اس پہ ہاتھ رکھا، اگر یہ مجھے مل جائے تو یہ سب کچھ میرا ہو جائے گا۔ بادشاہ میرا ہو گیا تو یہ غلام بھی میرے ہو جائیں گے، یہ کنیزیں بھی میری، یہ محل، یہ ساری چیزیں بھی میری ہو جائیں گی۔ تو یہ تو بے وقوف ہے۔ بات سمجھنے کے لیے ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے جا رہے ہیں، اور رب مل جائے تو سب کچھ مل جائے گا یا نہیں ملے گا؟ مل گیا رب تو مل گیا سب۔ سوچیں تو دنیا کے لیے جو لوگ لڑتے ہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے کس کے لیے ہے؟ اونچی اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، برتو، اجازت دے دی، کرم فرمایا، کھاؤ پیو سیر کرو، مگر شکر کرو۔ شکر ہم میں ہے نہیں، لالچ آ گئی اس کی جگہ۔ اس لالچ نے رب سے دور کر دیا۔ تو دنیا کی محبت سب سے بڑی خرابی ہے۔ دنیا برتنے کی چیز ہے، پیار کرنے کی چیز۔ وہ بڑا اچھا جملہ کسی نے کہا، چیزیں ہیں استعمال کے لیے، لوگ ہیں پیار کے لیے۔ چیزیں کائے کے لیے؟ استعمال کے لیے۔ لوگ کائے کے لیے؟ پیار کے لیے۔ ہم نے چیزوں سے پیار کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ نتیجے میں ہمارے سامنے کیا آ رہا ہے؟ خرابی۔ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں کہ اپنے لیے خرابی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی سے محبت ہو، دنیا سے محبت نہ۔ یہ دنیا کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، ہمارے لیے بنائی ہے، برتیں اس کو، مگر پیار دنیا بنانے والے سے کریں، دنیا سے نہ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ تعالی انزل من السماء۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا؟ اب اس حوالے سے بارش کا ذکر تھوڑا سا۔ بارش، برسات، باران، باران رحمت بھی کہتے ہیں، میہ، آپ کے ہاں انگلش والے رین کہتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں ہلکی بارش، کبھی کہتے ہیں تیز بارش، موسلا دھار بارش، بوندا باندی، جھات پڑنا، مختلف آپ کے ہاں لفظوں میں کہا جاتا ہے۔ یہ کہاں سے آتا ہے پانی؟ آسمان سے، اونچائی سے، بلندی سے۔ یہ رب تعالیٰ کا نظام ہے۔ سائنس کی جو تحقیق ہے، سائنس نے بتایا کہ یوں ہوتا ہے، لیکن کرتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ فرماتا ہے
فَتُصْبِحُ الْأَرْضَ مُخْضَرَّةً، یہ وہ نظام اللہ کا بنایا ہوا کہ صبح کو زمین ہریالی ہو جاتی ہے، سرسبز ہو جاتی ہے، نزول بارش سے، پانی برسنے سے زمین کی خشکی اور ویرانی دور ہو جاتی ہے اور اس میں ہریالی آ جاتی ہے، یعنی مردہ میں جان پڑ جاتی ہے۔ سبز رنگ زندگی کا رنگ شمار ہوتا ہے، ہرا رنگ زندگی کا رنگ شمار ہوتا ہے۔ یہ خیدرہ، خادرہ، جس طرح خیزر، خضر، خیزر آپ کہتے ہیں، گنبد خضرہ، خضرہ کے معنی سبز کے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سفیدی اور سیاہی کے درمیانی رنگ کا نام ہے، لیکن سیاہی کے ذرا قریب ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالی علم تارا فرماتا ہے۔ عربی جاننے والے یہ جانتے ہیں یہ استفہام انکاری ہے، کہیں استفہام تقریری اور کہیں استفہام انکاری۔ علم تارا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ سمجھنے کے لیے بتاؤں، ہمارے ہاں اردو میں جو جملے ہم آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھ رہے ہو تو توجہ کے لیے آپ کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی علم تارا فرما رہا ہے اپنے حبیب کو۔ اب پڑھیں قرآن، علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اب یہاں علم تارا کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا مطلب تم نے دیکھا؟ تم نے اونچی کہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے، جسمانی ولادت خلقت ہو چکی ہے، ولادت نہیں ہوئی، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا؟ سوچیں کیا مطلب؟ باقی سب سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، محبوب تم نور نبوت سے دیکھ رہے تھے۔ سمجھ آئی بات آپ کے؟ تو کمال دینے والا کون ہے؟ اونچی اللہ، وہ کمال دے ہم اعتراض کر سکتے ہیں؟ تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کمال دیتا نہیں یا دے نہیں سکتا، دونوں باتیں غلط ہو جائیں گی۔ تو ہم رب کا دیا ہوا کمال مانتے ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں، ہرگز ہم نبی کی شان نہیں بڑھا رہے، ہم تو بڑھا ہی نہیں سکتے، ہماری حیثیت کیا؟ نبی کی شان تو رب کے سوا کوئی نہیں بڑھاتا۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو ذہن میں رکھیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، زمین کو سرسبز کرنے والا، یہ جو ہمیں پھل مل جاتے ہیں طرح طرح کے ذائقوں والے، ہم مزے مزے سے کھاتے ہیں، یہ دینے والا کون ہے؟ سبب کیا بنایا؟ زمین بھی ہے، بارش بھی ہے، زمین بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے، بارش بھی اسی کی برسائی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالی کا کرم ہے جو ہمیں ملتا ہے۔ آپ کہیں گے نہیں جی کھیتی باڑی سے ملتا ہے، ایگریکلچر یہ ایک پروسیس ہے، زراعت کا ایک نظام ہے۔ سنو، یہ زراعت کے نظام کی باتیں کرنے والوں، میرا رب نہ چاہے تم اگا سکتے ہو؟ جب بارش نہیں ہوتی، قحط پڑ جاتا ہے، کہاں جاتا ہے تمہارا ایگریکلچر؟ وہ کہاں جاتے ہیں تمہارے سارے یہ منصوبے، یہ تکنیک جو اپنے کہتے ہو کہ جی ہمارے طریقے ہیں، یہ ہمارے ٹیکٹکس ہیں، کہاں جاتے ہیں وہ سارے؟ تو تم نہیں اگاتے ہو، کون اگاتا ہے؟ اللہ۔ ہرا بھرا کون کرتا ہے؟ اللہ۔ تو اے رب،
تو خشک اور ویران زمین کو بارش برسا کے ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ مولا کریم میرے دل کی کھیتی بھی خراب ہے، خشک ہو گئی ہے، رحمت کی بارش برسا کر اس میں بھی ایمان کی ہریالی کر دے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہم لوگ سوچیں، غور کریں، توجہ دیں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالی لطف فرمانے والا، وہ لطف جس کا ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یقین ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ آواز آئے اور زور سے آئے۔ کس پر؟ جناب آئیے اس حوالے سے ایک دو باتیں۔ میں نے آپ کو رمضان شریف میں یہ بات لوگ فرمائش کر کے سنتے ہیں، سنائی ہوئی۔ حضرت رابعہ بصری، رابعہ بصریہ، رابعہ ان کا نام نہیں تھا لیکن رابعہ بصری مشہور ہے۔ رابعہ عربی میں چوتھی کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ وہ باپ کی چوتھی بیٹی ہوں گی۔ رابعہ عددیہ مشہور ہیں، بڑی ہی ولی خاتون، ولیہ، علماء کی دعوت کی خاتون، عورت، کاکروچ۔ کیا کہتے ہو کاکروچ کو؟ یہ پتہ نہیں لال بیگ نام اس کا کس نے رکھ دیا، یہ کسی غیر مسلم کی شرارت ہے جو اس کا نام لال بیگ رکھا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ نا کہ سوچتے بھی نہیں ہے، چلتا ہے۔ اس نے لال بیگ نام رکھا، کسی بندے کا نام تھا، اس کے نام پر اس کا نام رکھ دیا۔ چلو آپ کے ہاں مشہور ہے وہ لال ٹڈی جو ہوتی ہے، کاکروچ جس کو کہتے ہو۔ یا اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے ہاں جانور، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض پھرتے ہیں، طرح طرح کے، ان کے حوالے سے اگر میں تفصیل میں جاؤں بڑا ٹائم لگ جائے۔ دنیا میں کتنی قسم کے کیڑے مکوڑے ہیں، کتنے جانور ہیں، شمار ہو سکیں ابھی تک؟ اونچی نئے نئے نام نکال دیتے ہیں۔ ایک مچھر نئی قسم کا آ گیا، ڈینگی نام رکھ دیا ہے، وہ بھی مچھر نام رکھ دیا۔ کون سے کیڑے کس قسم کے مٹی میں بنتے ہیں، خشکی میں بنتے ہیں، لکڑیوں میں بنتے ہیں، کہاں کہاں بنتے ہیں، کتنی مخلوق ہے، کوئی اندازہ اونچی گئی ہے نہیں۔ اللہ تعالی کس پر کس طرح لطف فرماتا ہے، کس پر کس طرح مہربانی فرماتا ہے، اس کے حوالے سے جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ کہاں کہاں رزق ملتا ہے۔ نیشنل جیوگرافی رسالہ بھی چھپتا ہے، ٹی وی پر ایک مستقل چینل ہے۔ ڈرامے دیکھنے کا شوق ہے، دیکھنا ہے تو وہ دیکھ لو۔ کس طرح غذا ملتی ہے، کس طرح اللہ تعالی ان کے اندر کتنی 6 مہینے کون سے جانور ہیں جو زمین کے اندر رہتے ہیں، کیسے رہتے ہیں۔ آپ کو 1 مہینے صرف دن میں روزے رکھنے کی بات آتی ہے، اس پہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کاکروچ کی بات میں نے کی تھی، عورت اس سے ڈر جاتی ہے،
ڈر جاتی ہے یا نہیں؟ اونچی کہیں، چھپکلی آ جائے چیخ نکل جاتی ہے عورت۔ حضرت رابعہ بصری کے ارد گرد چیتے شیر بیٹھے ہوتے تھے، جھونپڑی میں رہتی تھی، خیمے میں، یہ شیر چیتے آ کے پہرا دیتے تھے۔ تم رب کے بن کے تو دیکھو۔ بات چلی ان کی، علماء کی دعوت کر دی، علماء آ گئے، بٹھایا، 2 روٹیاں تھیں پاس۔ کتنی؟ ابھی علماء آ کے بیٹھے، کوئی مانگنے والا آ گیا، فقیر، اللہ کے نام پہ مائی صاحبہ نے 2 روٹیاں جو پاس تھیں وہ بھی اس کو دے دی۔ وہ علماء دیکھ رہے تھے، اماں جی نے بلایا ہے، 2 روٹیاں تھیں، چلو ایک ایک لقمہ ہمیں دیتی تو مل جاتا، وہ 2 روٹیاں بھی دے دی ہیں، دعوت ہماری کی ہے، کھلائیں گی کیا؟ یہاں تو کچھ ہے نہیں، اس خیمے میں کوئی سامان تو تھا نہیں کہ بکسے رکھے ہوئے، کچھ دنیا تو انہوں نے جمع نہیں کی تھی کہ کچھ ہے نہیں، ہمیں کیا کھلائیں گی؟ باتیں شروع ہو گئیں، علمی باتیں۔ تھوڑا ٹائم گزرا، اچانک ایک شخص ایک بہت بڑا تھال لے کر آیا، کھانے اس میں رکھے ہوئے۔ السلام علیکم اماں جی۔ وعلیکم السلام، فلاں شخص نے آپ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ تھال رکھا، اس میں اماں جی نے کپڑا ہٹایا، روٹیاں تھیں، روٹیاں گنی، روٹیاں وہ تھی 18۔ کتنی؟ 17 اور 1 18، 18۔ فرمایا تم غلط جگہ آئے ہو، کسی اور جگہ بھیجا ہوگا تمہارے، اس نے واپس لے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں جی، آپ کے یہاں ہی بھیجا ہے۔